فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 47 پڑھیں گے۔ 24واں باب حضرت کے معراج کا بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 455۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب سرور کائنات کو جبرائیل معراج میں اس مقام تک لے گئے جہاں خود ٹھہر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اوپر جائیے۔ حضرت نے فرمایا مجھ کو تنہا ایسے مقام پر چھوڑتے ہو؟ جبرائیل نے کہا آپ تشریف آگے لے جائیے، آپ ایسے مقام پر پہنچو کہ کوئی انسان آپ سے پہلے اس مقام تک نہ پہنچا اور نہ آپ کے بعد کوئی پہنچے گا۔ اور دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے ان حضرت سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کو کئی مرتبہ معراج ہوئی؟ فرمایا 2 مرتبہ۔ جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلند مقام پر لے جا کر کھڑا کیا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اور کوئی پیغمبر نہ پہنچ سکا، اور بے شک آپ کا پروردگار آپ پر صلوات بھیجتا اور فرماتا ہے سبوح قدوس انا رب الملائکۃ والروح سبقت رحمتی علی غضبی، میں نہایت مقدس اور نہایت منزہ ہوں، میں فرشتوں کا اور روحوں کا پروردگار ہوں، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہم عفوک، خدا بندہ میں تیری بخشش آمرزش اور عفو طلب کرتا ہوں۔ پھر حضرت مقام قاب قوسین تک گئے اور ایک حجاب نور کے قریب پہنچے جو چمک رہا تھا اور وہ سبز زبرجد کا تھا اور عظمت و جلال معبود کے انوار سے ایک سوئی کے سوراخ کے برابر نور جلوہ گر ہوا اور ندا آئی اے محمد۔ حضرت نے عرض کی لبیک اے میرے پروردگار۔ ارشاد ہوا کہ کس کو اپنی امت پر اپنا نائب اپنے بعد کے لیے انتخاب کیا؟ حضرت نے عرض کی خدا بہتر جانتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ علی بن ابی طالب امیر المومنین مسلمانوں کے سردار نورانی چہرے والوں کے پیشوا کو مقرر کرو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا حکم آسمانی ہے، خود خداوند کائنات نے بغیر کسی ملک کے واسطے سے اپنے پیغمبر سے فرمایا۔ مولوی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 مرتبہ مکے میں معراج ہوئی ہو اور باقی 120 مرتبہ مدینے میں واقع ہوئی ہو، یا عرش پر معراج 2 مرتبہ ہوئی ہو باقی صرف آسمانوں تک ہوئی ہو، یا 2 مرتبہ جسمانی ہوئی ہو باقی روحانی، واللہ عالم۔ بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج مجھ کو ملکوت اعلیٰ تک لے گئے، حجاب کے اندر سے مجھ کو وحی آئی، اس طرح کہ کوئی فرشتہ درمیان میں واسطہ نہ تھا۔ من جملہ ان کے ایک یہ وحی تھی کہ جو شخص میرے ولی اور دوست کو ذلیل کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جو مجھ سے جنگ کرتا ہے میں بھی اس سے جنگ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی پالنے والے تیرا ولی کون ہے؟ فرمایا جو تم پر اور تمہارے وصی اور اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے اماموں پر ایمان لائے اور ان کو اپنا امام سمجھے۔ بسند معتبر روایت ہے کہ نافع نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے ایک ایسا مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب سوائے پیغمبر اور وصی پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے بتائیے کہ جناب عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 500 سال کا، اور تمہارے قول کے مطابق 300 سال کا فاصلہ تھا۔ اس نے کہا مجھے خدا کے اس قول کی تفسیر سے آگاہ فرمائیے۔ پارہ نمبر 25 آیت نمبر 45 سورہ زخرف۔
یعنی ان لوگوں سے سوال کرو اے رسول جن کو تم سے پہلے ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے خدائے رحمان کے کوئی اور خدا ان کی پرستش کے لیے قرار دیا تھا؟ نافع نے کہا کہ جب کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا تو خدا نے کیسے حکم دیا کہ وہ پیغمبروں سے سوال کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو معراج میں بلائے تو جو نشانیاں ان کو دکھائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کی روحیں جمع کی اور جبرائیل کو حکم دیا تو انہوں نے اذان و اقامت کی کہی اور اذان میں حی علی خیر العمل کہا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے، پھر تمام پیغمبروں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے ان سے پوچھا کہ کس بات کی گواہی دیتے ہیں اور آپ لوگ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ پیغمبروں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے یکتا خدا کے کوئی خدا نہیں اور اس کی خلقت اور معبودیت میں کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اس کے پیغمبر ہیں اور اسی اعتقاد پر ہم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ نافع نے کہا اے ابو جعفر آپ نے سچ فرمایا۔ بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شب معراج جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائے۔ حضرت سوار ہو کر بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں اپنے بھائی اور پیغمبروں سے ملاقات کی۔ جب واپس آئے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں آج رات معراج میں گیا تھا اور بیت المقدس میں وارد ہوا۔ میرے اس بیان کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اس راستے میں ابو سفیان کے قافلے کو دیکھا جو شام سے واپس آ رہا تھا اور فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کا ایک سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا، اسی کی تلاش میں وہ سرکردہ تھے۔ وہ قافلہ طلوع آفتاب کے قریب یہاں پہنچے گا، وہ گمشدہ سرخ اونٹ اس قافلے میں سب سے آگے ہوگا۔ یہ سن کر قریش کے بعض کافروں نے مذاق کے طور سے کہا کہ عجیب تیز رفتار سوار یہ ہے کہ ایک رات میں ملک شام کو گیا اور واپس بھی آ گیا۔ تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو شام جا چکے ہیں۔ اگر یہ شخص سچ کہتا ہے تو بتائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے، اس کی قندیلیں اور ستونوں اور شام کے بازار کی کیفیت وغیرہ اسے دریافت کرو تاکہ اس کا جھوٹ تم پر ظاہر ہو جائے۔ غرض لوگوں نے پوچھا تو جبرائیل نے شام کی صورت حضرت کے سامنے کر دی۔ جو کچھ وہ لوگ پوچھتے تھے حضرت اس کی جانب نگاہ فرماتے اور ان کا جواب دے دیتے تھے، یہاں تک کہ سب کچھ بتا دیا، مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے سوائے چند اشخاص کے۔ تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 101 سورہ یونس، یعنی آیات و معجزات اور ڈرانے سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ایمان نہیں لاتے۔ کلینی تبریسی اور ابن بابویہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ شب معراج حضرت مسجد کوفہ کے مقابل پہنچے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے پدر جناب آدم کی مسجد ہے اور پیغمبروں کا مصلی۔ تو حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آسمان پر تشریف لے گئے۔ کتاب اختصاص میں امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا وہاں ایک قبہ دیکھا جس سے بہتر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کے 4 کھمبے اور 4 دروازے تھے جو سبز استبرق کے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ قبہ کیسا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ ایک شہر کی تصویر ہے جس کو قم کہتے ہیں، خدا کے مومن بندے وہاں جمع ہوں گے اور جناب رسول خدا کی شفاعت کے لیے قیامت کا انتظار کریں گے اور ان کو غم و اندو وغیرہ پہنچیں گے۔ راوی نے امام سے پوچھا کہ ان کو تکلیفوں سے نجات کب ہوگی؟ فرمایا جب کہ پانی زمین سے ان کے لیے ظاہر ہوگا۔ اور ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات ہم کو معراج ہوئی جبرائیل نے مجھ کو اپنے داہنے کاندھے پر بیٹھایا اور مجھ کو اثنائے راہ میں ایک زمین سرخ پر لے گئے جو زعفران سے زیادہ خوش رنگ اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ ایک لمبی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا یہ زمین ہے جہاں آپ کے اور آپ کے وسیع امیر المومنین کے دوست یہاں جمع ہوں گے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ ابلیس ملعون ہے، چاہتا ہے کہ ان کو امیر المومنین کی محبت و ولایت سے روکے اور فسق و فجور پر آمادہ کرے۔ میں نے کہا مجھے یہاں اتارو، تو جبرائیل نے بجلی کی مانند وہاں پہنچایا۔ میں نے اس شخص سے کہا قم، یعنی اٹھ اے ملعون، اور ان کے دشمنوں کی عورتوں اور لڑکوں اور مال میں جا کر شریک ہو، تجھ کو شیعان علی پر غلبہ نہیں ہے۔ اسی روز سے اس شہر کا نام قم ہو گیا۔ سید ابن طاؤس نے بسند معتبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک رات میں ہجر اسماعیل میں سویا ہوا تھا، ناگہاں جبرائیل نے میرے پیروں کو دبایا، میں بیدار ہوا لیکن کسی کو نہ دیکھا، تو دوبارہ میرے پیروں کو دبایا، میں نے پھر کسی کو نہ دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے
ایک کرسی پہ بیٹھایا اور طائروں کی رفتار سے زیادہ تیز یک چشم زدن میں دوسرے مقام پر تھا۔ جبرائیل نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو جبرائیل نے کہا آپ بیت المقدس میں، جہاں تمام مخلوق محشور ہوگی۔ پھر دائنی انگلی اپنے کانوں تک اٹھا کر اذان کہی اور اذان میں حی علی خیر العمل کہا، پھر اسی طرح اقامت کہی اور آخر میں قد قامت الصلاۃ کہا۔ فارغ ہوئے تو ایک نور آسمان سے چمکا جسے پیغمبروں کی قبریں شگافتہ ہوئیں، اور ہر طرف سے لبیک کہتے ہوئے وہ لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے جو تعداد میں 4414 تھے، اور سب باندھ کر کھڑے ہو کر جبرائیل نے میرا بازو پکڑ کر آگے بڑھایا اور کہا اے محمد، پیغمبروں کے ساتھ نماز پڑھیے، یہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ پھر میں نے دائنی جانب دیکھا تو اپنے پدر جناب ابراہیم کو دیکھا کہ 2 حلۂ سبز پہنے ہوئے تھے، ان کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے کھڑے تھے۔ میں نے بائیں جانب نظر کی تو اپنے بھائی اور وصی علی بن ابی طالب کو کھڑے ہوئے دیکھا جو 2 سفید حلے پہنے ہوئے تھے اور ان کے دونوں طرف بھی 2 فرشتے کھڑے تھے۔ جب میں نے علی کو دیکھا تو بہت مسرور ہوا، پھر نماز سے فارغ ہو کر جناب ابراہیم کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رکھا اور فرمایا مرحبا اے فرزند شائستہ اور پیغمبر شائستہ اور زمانہ شائستہ میں مبعوث شدہ۔ پھر علی بن ابی طالب آئے، جناب ابراہیم نے ان کے دائنے ہاتھ کو بھی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مصافحہ کیا اور کہا اے فرزند شائستہ اور پیغمبر شائستہ کے وصی۔ جب صبح ہوئی میں اور علی دونوں بطحہ میں تھے اور ہم کو کوئی تکان نہیں تھی۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب مجھ کو جبرائیل آسمان پر لے گئے تو میرا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں داخل کیا اور ایک مسند پر بیٹھایا اور ایک بہی انار میرے ہاتھ میں دیا۔ ناگا وہ بہی شگافتہ اور اس میں سے ایک نور باہر آیا جس کی مزگاں سیاہ گدھ کے مانند تھی، اور اس نے کہا السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا محمد۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ خدا کی رحمت تجھ پر ہو۔ اس نے کہا میں راضیہ مرضیہ ہوں، خداوند جبار نے مجھ کو 3 چیزوں سے پیدا کیا ہے، میرے نیچے کا حصہ مشک کا ہے، اوپر کا حصہ کافور کا ہے اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور موتیوں کو آب حیات سے گوندا گیا۔ تو خداوند جلیل نے مجھ سے خطاب فرمایا ہو جا، تو میں آپ کے بھائی وصی اور وزیر علی بن ابی طالب کے لیے پیدا ہو گئی۔ بس سند معتبر روایت ہے کہ جبرائیل ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چوپایا لائے جو خچر سے چھوٹا اور دراز گوشت سے بڑا تھا، اس کے پیر اس کے ہاتھوں سے بڑے تھے اور تا حد نظر وہ ایک قدم میں طے کرتا تھا۔ جب حضرت نے اس پر سوار ہونا چاہا وہ مانے ہوا۔ جبرائیل نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے حضرت کا نام سنا، اس طرح انکساری کی کہ زمین پر لیٹ گیا، تو حضرت اس پر سوار ہوئے۔ جب وہ بلندی پر چلتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہو جاتے، اور نشیب پر چلتا تو پیر چھوٹے اور ہاتھ بڑے ہو جاتے۔ اسی طرح شب کی تاریکی میں ایک قافلے کی طرف سے حضرت گزرے جو ابو سفیان کی تجارت کا سامان لیے جا رہا تھا۔ براق کے پروں کی آواز سے ان کے اونٹ بھاگے، کوئی اونٹ گر پڑا اور اس کا سامان بکھر گیا، اونٹ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ حضرت وہاں سے آگے بڑھے اور بلغار میں پہنچے۔ حضرت نے فرمایا اے جبرائیل، مجھے پیاس معلوم ہوتی۔ انہوں نے ایک پیالے میں پانی دیا، حضرت نے نوش فرمایا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیر آگ سے جلائے جا رہے تھے، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے روزی حلال عطا فرمائی تھی، پھر بھی یہ حرام کے ذریعے طلب کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے دہن آگ کی سوئی اور رسی سے سیے جاتے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ عورتوں کی بکارت زنا کے ذریعے زائل کرتے تھے۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کا گھٹا اٹھا رہا ہے لیکن نہیں اٹھتا ہے، ایک شخص پھر اور لکڑیاں اس پر لاد دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قرض دار ہیں جو قرض ادا نہیں کرتا تھا اور پھر قرض لیتا رہتا تھا۔ وہاں سے چلے تو بیت المقدس کے شرقی پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں حضرت کو ہوا بہت گرم محسوس ہوئی اور ایک خوفناک آواز سنی۔ پوچھا یہ کیسی آواز تھی اور وہ آواز کیسی تھی؟ کہ کہا وہ ہوا اور آواز جہنم کی تھی۔ حضرت نے فرمایا میں جہنم سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ کی دائنی جانب سے خوشبودار ہوا آئی اور ایک خوشگوار آواز سنائی دی۔ اس کے بارے میں دریافت کیا۔ جبرائیل نے کہا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی۔ حضرت نے فرمایا میں خدا سے بہشت کی آرزو کرتا ہوں۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس کے شہر کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں ایک نصرانی تھا جس کے سرہانے
دروازہ بند کر کے اس کی کنجی رکھ دی جاتی تھی۔ اس رات ہر چند کوشش کی گئی، دروازہ بند نہیں ہوا۔ لوگ اس کے پاس آ کر بولے کہ دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی پاسبان مقرر کرو۔ غرض حضرت جب داخل ہوئے تو جبرائیل نے بیت المقدس کا بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے نیچے سے 3 بڑے پیالے نکالے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ دودھ اور شہد کا پیالہ حضرت کو دیا تو آپ نے نوش فرمایا۔ جب شراب کا پیالہ دیا آپ نے فرمایا میں تو سیر ہو چکا ہوں۔ جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ پی لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی اور آپ سے جدا ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس میں حضرت نے نماز پڑھی اور پیغمبروں کی ایک جماعت نے آپ کی اقتدا کی۔ اس رات جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آیا تھا جو کبھی نہیں نازل ہوا تھا۔ وہ حضرت کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پدر بزرگوار ہے، یا رسول اللہ آپ کو پروردگار عالم سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اگر آپ پسند کریں تو پیغمبر رہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ کنجیاں لے لیں۔ جبرائیل نے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ پیغمبر اور خدا کا بندہ ہونا ہی پسند کرتا ہوں، دنیا کی بادشاہی نہیں چاہتا۔ پھر وہاں سے آسمان کی جانب گئے۔ جب آسمان کے دروازے پر پہنچے جبرائیل نے کہا دروازہ کھولو۔ فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا مرحبا اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں فرشتوں کے جس گروہ کی جانب گزرتا تھا وہ سلام کرتے اور میرے لیے دعا کرتے اور میرا استقبال کرتے۔ پھر ہم ایک مرد پیر کی طرف گزرے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور بہت سے بچے اس کے گرد جمع تھے۔ حضرت نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ لڑکے کس کے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے پدر جناب ابراہیم ہیں اور یہ مومنوں کے لڑکے ہیں۔ حضرت ان کو کھلاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھے تو ایک دوسرے مرد پیر کے پاس پہنچے جو ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب وہ اپنی دائنی جانب دیکھتا ہے شاد و مسرور ہوتا ہے اور جب بائیں جانب دیکھتا ہے غمگین و محزون ہوتا ہے اور روتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے پدر بزرگوار حضرت آدم ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد بہشت میں جا رہی تو خوش ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو مغموم و گریہ ہوتے ہیں۔ اس جگہ سے آگے بڑھے تو دیکھا ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس فرشتے نے حضرت کو سلام کیا۔ اس کے چہرے سے قطعی خوشی کا اظہار نہیں ہوا جیسا کہ دوسروں سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت نے جبرائیل سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ فرشتہ مالک جہنم کا خزینہ دار ہے۔ یہ فرشتہ مالک جہنم کا خزینہ دار ہے، یہ تمام فرشتوں سے زیادہ خوش مزاج تھا۔ خداوند عالم نے دوزخ اس کے سپرد فرمایا اور اس نے ان تکلیفوں اور عذابوں کو دیکھا جو خدا نے اپنے نافرمانوں کے لیے مہیا کیا ہے، اس وجہ سے ہر وقت خائف رہتا ہے۔ پھر حضرت وہاں سے گزرے یہاں تک کہ مقام مناجات رب العزت تک پہنچے۔ خدا نے آپ کی امت پر 50 نمازیں واجب قرار دیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے تخفیف ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ واپسی میں جناب ابراہیم کے پاس سے گزرے تو حضرت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو جنت کی خوشخبری دینا جس کا پانی شیریں ہے، خاک خوشبودار اور زمین سادہ ہے، اس کے درختوں کی خلقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سے ہے۔ لہٰذا اپنی امت کو حکم دو کہ یہ ذکر بہت کیا کرے تاکہ ان کے لیے بہشت میں زیادہ درخت ہوں۔ حضرت وہاں سے واپس چلے تو راستے میں قافلہ قریش تک پہنچے اور جب زمین پر اترے تو اہل مکہ کو معراج سے آگاہ کیا اور قافلے کے بارے میں اور ان کے اونٹوں کا بھاگنا اور ان کے اونٹوں کے پیروں کا شکستہ ہونا وغیرہ بیان کیا اور فرمایا کہ وہ قافلہ طلوع آفتاب کے قریب مکے میں داخل ہوگا۔ جب آفتاب طالع ہوا تو وہ قافلہ پہنچا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، جس کی سب نے تصدیق کی۔ ابن بابویا اور علی بن ابراہیم نے حدیث موثق میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ایک رات میں ابتم میں سویا ہوا تھا، علی میرے دائنی جانب اور جعفر بائیں جانب اور جناب حمزہ میرے نزدیک تھے۔ ناگاہ میں نے فرشتوں کے پروں کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے جبرائیل کس کے پاس ہم لوگ آئے ہیں؟ جبرائیل نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا یہ ہیں جو بہترین فرزندان آدم ہیں اور ان کی داہنی جانب ان کے وسیع خلیفہ اور داماد ہیں اور وہ دوسرے ان کے چچا سید الشہداء ہیں اور وہ دوسرے جعفر ان کے چچا زاد بھائی ہیں جن کو خدا 2 رنگین پر عطا فرمائے گا جن سے وہ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے۔ خاموش رہو کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے کان اور دل خبردار رہتے ہیں۔
ان کی مثال بادشاہ کسی جو ایک مکان بناتا ہے اور اس میں طرح طرح کے کھانے چن دیتا ہے اور اپنے غلام کو اپنے دسترخوان پر بلاتا ہے۔ حقیقت میں بادشاہ خداوند عالمین ہے اور وہ مکان دنیا ہے، اور خوانے نعمت خداوند عالم بہشت بے انتہا ہے، اور خدا کی جانب سے دعوت دینے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جبرائیل نے حضرت کو براق پر سوار کیا اور بیت المقدس کی جانب لے گئے اور پیغمبروں کے محرابوں میں حضرت کو ٹھہرایا۔ حضرت نے وہاں نماز پڑھی اور واپس آئے۔ راستے میں قافلہ قریش کے پاس سے گزرے جو ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کی تلاش میں وہ سرگرداں تھے۔ ان کے قافلے میں پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا ہوا تھا، حضرت نے اس میں سے پانی پیا اور باقی ماندہ بہا دیا۔ جب حضرت مکہ واپس آئے تو بیان کیا کہ آج رات میں بیت المقدس گیا تھا، وہاں میں نے پیغمبروں کے آثار اور منزلیں دیکھیں۔ واپسی میں قافلہ قریش کو دیکھا جو فلاں مقام پر منزل گزی تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے ان کے ظرف کا پانی پیا اور باقی سب گرا دیا۔ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، کتنی قندیلیں ہیں؟ تو خدا نے بیت المقدس حضرت کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جو کچھ وہ پوچھتے تھے آپ حضور بتا دیتے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ قافلہ آ جائے تو معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا قافلہ طلوع آفتاب تک آئے گا اور سرخ بالوں والا اونٹ آگے ہوگا۔ دوسرے روز صبح کو اہل مکہ عقبہ کے پاس جمع ہوئے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی صداقت معلوم ہو۔ سورج نکلا تو قافلہ اسی نشان کے مطابق ظاہر ہوا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا۔ قافلے والوں نے جیسا کہ حضرت نے ان کے متعلق فرمایا تھا بیان کیا، لیکن اس معجزے کے دیکھنے کے بعد ان کی سرکشی اور ضلالت اور زیادہ ہو گئی۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر ابن عباس سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، جب مجھ کو آسمان ہفتم پر اور اس جگہ سے سدرۃ المنتہی اور وہاں سے حجابائے قدس تک لے گئے تو خداوند عالمین نے اپنی مناجات سے میری عزت فرمائی اور بہت سے پوشیدہ راز مجھ سے بیان فرمائے۔ اسی درمیان میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لبیک و سیدک، تو ہی برکت والا اور بلند مرتبہ ہے۔ فرمایا جان لو کہ علی میرے دوستوں کی امام اور پیشوا ہیں اور وہ ایک نور ہیں، اس کے لیے جو میری اطاعت کرے، اور وہی وہ کلمہ ہے جس کو میں نے متقین کے لیے لازم قرار دیا۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، لہٰذا علی کو یہ خوشخبری پہنچا دو۔ جب حضرت زمین پر تشریف لائے امیر المومنین کو وہ خوشخبری دی جو خدا نے ان کے حق میں نازل فرمائی تھی۔ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ، کیا میری عزت اس درجے پر پہنچی کہ ایسے مقام میں بلند پر میرا ذکر ہوا؟ حضرت نے فرمایا ہاں اے علی، اپنے پروردگار کا شکر کرو۔ یہ سن کر جناب امیر اپنے پروردگار کی اس نعمت کے شکر کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ آخر حضرت نے فرمایا اے علی، سر اٹھاؤ کہ حق تعالیٰ تم پر اپنے ملائکہ سے فخر و مباحات کرتا ہے۔ دوسری سند سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، جبرائیل نے حضرت کو ایک نہر تک پہنچایا جس کو نور کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے جعل الظلمات والنور، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 1 سورہ انعام، اور کہا اس کو خدا کی برکت سے عبور کیجیے کیونکہ خدا نے آپ کی آنکھوں کو منور فرمایا اور آپ کے لیے راستے کو کھول دیا۔ یہ وہ نہر ہے جس سے کوئی نہیں گزرا، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیغمبر مرسل۔ البتہ میں اس نہر میں ایک مرتبہ ہر روز غوطہ لگاتا ہوں اور باہر آتا ہوں اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہوں، تو ہر قطرے سے جو میرے پروں سے گرتا ہے خداوند عالم ایک ملک مقرب خلق فرماتا ہے جس کے 20,000 منہ اور 4,000 زبانیں ہوتی ہیں۔ وہ ہر زبان سے ایک لغت میں گفتگو کرتا ہے جس کو سوائے اس زبان کے جاننے والے کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پیغمبر خدا نے اس نہر سے گزرے یہاں تک کہ حجابوں تک پہنچے جن کی تعداد 500 تھی، اور ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کی راہ ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا یا حضرت آگے تشریف لے جائیے۔ حضرت نے فرمایا اے جبرائیل، تم میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ کہا میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ روایت دیگر کہا کہ اگر ایک انگلی کی گرہ کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت آگے روانہ ہوئے جہاں تک خدا کی مشیت تھی۔ وہاں پہنچے تو خدا نے ان کو ندا دی کہ میں محمود ہوں اور تم محمد ہو، میں نے تمہارا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔
میرا جو بندہ تم سے ملحق ہوگا اور محبت کرے گا اور تمہارے تابع ہوگا، میں اس کو دوست رکھوں گا اور اپنے لطف و کرم سے اس کو سرفراز کروں گا، اور جو تم سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے اپنی رحمت قطع کر دوں گا۔ جاؤ میرے بندوں کے پاس اور میری بخشش و کرامت کی ان کو خبر دو، اور میں نے کسی پیغمبر کو معبوس نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک وزیر مقرر کیا ہے، اسی طرح تم میرے رسول ہو اور علی تمہارے وزیر ہیں۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ شب معراج خداوند کریم نے حضرت کو ندا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری پیغمبری کی مدت قریب اختتام ہے اور تمہاری عمر آخر ہے، تم نے کسی کو اپنا جانشین اپنے بعد اپنی امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا؟ حضرت نے عرض کی پالنے والے، میں نے تیری مخلوق کا امتحان لیا اور کسی بندے کو تیری اطاعت کے بعد علی سے زیادہ اپنا موتی نہیں پایا۔ خدا نے فرمایا کہ وہ میرا بھی ایسا ہی موتی ہے، اس کو آگاہ کر دو کہ وہ میری راہ ہدایت کا نشان ہے اور میرے دوستوں کا پیشوا ہے اور وہ ایک نور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہاں سے میں واپس آیا اور ایک فرشتے کے بازو پر بیٹھ کر سدرۃ المنتہا سے ہوتا ہوا عرش تک آیا اور عرش کے پائے سے لپٹ گیا۔ وہاں ایک ندا آئی کہ میں ہوں خدا، کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں اور کوئی معبود نہیں، میں ہر کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہوں، مومنوں کو اپنے عذاب سے امان دینے والا ہوں، میں احوال خلق کا نگراں اور شاہد ہوں، میں عزیز و غالب اور جبار ہوں، بزرگی اور بڑائی میرے لیے مخصوص ہے، میں اپنی خلق پر مہربان اور رحم کرنے والا ہوں۔ حضرت فرماتے کہ میں نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا، ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ شیخ توسی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان پر لے گئے اور میں داخل بہشت ہوا، وہاں میں نے قصر دیکھا جو یاقوت سرخ کا تھا اور اس قدر صاف و شفاف کہ باہر سے اندر کی روشنی نور اور صفائی نظر آتی تھی۔ اس کے مروارد اور زبرجد کے 10 قبے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، یہ قصر کس کے ہیں؟ کہا اس کے لیے جو نیک بات کہے اور ہمیشہ روزے سے رہے اور بہت کھانا کھلائے اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ خدا جناب امیر علیہ السلام فرماتے کہ میں نے رسول خدا سے کہا کہ آپ کی امت میں کون ہے جو ایسی طاقت رکھتا ہو؟ حضرت نے فرمایا نیک بات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اور ہمیشہ روزہ رکھنے سے یہ مراد ہے کہ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھے، اور کھانا بہت کھلانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمائے تاکہ وہ دوسروں کے محتاج نہ ہو، اور راتوں کو نماز میں مشغول رہنا یہ ہے کہ نماز شب بجا لائے جبکہ یہود و نصارہ اور تمام کفار سوتے رہتے ہیں۔ ابن بابویہ نے بہت سی سندوں کے ساتھ جناب حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے شب معراج کو مجھ کو ندا کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا لبیک اے میرے پروردگار۔ پھر ندا کی کہ یہ جان لو کہ علی متقیوں کے پیشوا، مومنوں کے بادشاہ اور نورانی ہاتھ منہ والوں یعنی شیعوں کو بہشت میں لے جانے والے ہیں۔ اور دوسری معتبر سند کے ساتھ انہی حضرت سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے شب معراج مجھ سے گفتگو کی اور مجھ کو آواز دی کہ اے محمد، تمہارے بعد خلق پر علی میری حجت ہے اور میرے فرما برداروں کے پیشوا ہیں۔ جس نے ان کے حکم کو مانا اس نے میرا حکم مانا، جس نے ان کی نافرمانی کی میری نافرمانی کی، لہٰذا ان کو اپنی امت پر حاکم اور امیر مقرر کرو تاکہ میرے بندے تمہارے بعد ان سے ہدایت پائیں۔ اور دوسری معتبر سندوں سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے شب معراج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اے محمد، کس کو اپنے بعد اپنی امت پر اپنا جانشین قرار دیا؟ حضرت نے عرض کی پالنے والے تو ہی مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے تمہارے بعد تمہارے محبوب علی کو مقرر کیا۔ اور بسند معتبر دیگر ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم سے سدرۃ المنتہا پر لے گئے، پھر وہاں سے میں حجاب ہائے نور کے پاس پہنچا تو خدا نے مجھ کو آواز دی کہ اے محمد، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میرے لیے خضوع کرو، میری عبادت کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، میرے غیر پر اعتماد مت کرو، کیونکہ میں نے تم کو پسند کیا کہ تم میرے حبیب رسول اور پیغمبر ہو، اور تمہارے بھائی علی کو پسند کیا کہ وہ میرے خلیفہ اور میرے بارگاہ کے مقرب ہوں، لہٰذا وہی میرے بندوں پر میری حجت ہے اور میری خلق کے پیشوا ہیں، انہی کے ذریعے سے میرے دوست اور دشمن
پہچانے جائیں گے، انہی کے ذریعے سے شیطان کا لشکر میرے لشکر سے جدا ہوگا، انہی کے ذریعے سے میرا دین قائم رہے گا اور میرے حدود محفوظ رہیں گے اور میرے احکام جاری ہوں گے۔ اور اے میرے حبیب، میں اپنے بندوں اور کنیزوں پر تمہارے اور ان کے امام فرزندوں کے سبب سے رحم کروں گا اور تمہارے قائم کے سبب سے زمین کو اپنی تقدیس و تسبیح و تحلیل و تکبیر کے ساتھ آباد کروں گا اور اس کے سبب سے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا اور اپنے دوستوں کو میراث میں دوں گا اور اس کے ذریعے سے کافروں کے کلمے کو پست اور اپنے کلمے کو بلند کروں گا اور اسی کے سبب سے اپنے بندوں کو زندہ کروں گا اور شہروں کو آباد کروں گا اور اپنی مشیت کے ساتھ اپنے خزانوں اور ذخیروں کو ظاہر کروں گا اور اپنے رازوں سے اس کو آگاہ کروں گا اور اپنے فرشتوں سے اس کی مدد کروں گا جو اس کو میرے امر کے جاری کرنے میں اور میرے احکام کے بلند کرنے میں قوت دیں گے۔ وہی میرا ولی برحق اور سچائی کے ساتھ میرے بندوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 47 کا اختتام کرتے ہیں۔ 24واں باب حضرت کے معراج کا بیان، 24واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان ابھی جاری ہے اور پارٹ نمبر 48 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔